اب جو لوگ اس انداز کی الٹی بات کہتے ہیں کہ یہ مسلک سنت یا اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے یا اہل حدیث کا یا سلفیوں کا جو طریقہ ہے وہ 100 سال کی یا 75 سال کی پیداوار ہے، یہ کتنی غلط بات ہے، کتنی نامناسب بات ہے۔ آدمی کو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی کی مخالفت، کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تاریخ تو آپ سے انصاف کرا لے گی، تاریخ آپ کی باتوں کو نہیں مانے گی۔ تاریخ عجیب ہے، یہ اتنی ظالم چیز ہے اور اتنی منصف چیز ہے کہ رفتہ رفتہ پورے طور پر سب آ جائے گی اور سب کو اقرار کرنا پڑے گا۔ تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے شاگردوں میں ایک تھے علامہ ابو محمد ابراہیم آروی، جنہوں نے سب سے پہلے اقامتی درسگاہیں ہاسٹل والی قائم کی آرا میں، اور جب دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھنے کا معاملہ آیا تو انشاءاللہ خان انشاء جو اس دور کے بڑے ادیب تھے انہوں نے کھل کر کہا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی کوئی ضرورت نہیں، علامہ محمد ابراہیم آروی کا مدرسہ احمدیہ آرا کافی ہے پورے ہندوستان کے لیے۔ اسی طریقے سے قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جب علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی لکھنا چاہا تو علماء نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ علامہ شبلی نعمانی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے سیرت رسول لکھنے کی۔ سیرت رسول قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھی، 1930 میں وفات ہوئی۔ میاں صاحب کے وہ بھی شاگرد تھے اور وہ کتاب کافی و وافی ہے اردو میں، اور یہ حقیقت ہے آج تک سیرت رسول پر رحمت للعالمین سے اچھی کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ آپ لوگ اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، تینوں میں پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگردوں میں سب سے پہلے شاگردوں میں امام عبداللہ غزنوی، علامہ ابو محمد ابراہیم آروی، اسی طریقے سے علامہ عین الحق پھلواروی، اسی طریقے سے علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی، علامہ عبد المنان محدث وزیر آبادی۔ ان لوگوں نے جگہ جگہ بیٹھ کر ادارے قائم کیے اور طلباء کو حدیث اور قرآن کا درس دیا، اور پھر ان کے شاگردوں کا سلسلہ پھیلا جو پورے ہندوستان میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، برما میں، انڈونیشیا میں، آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ آپ کے مدینے میں جو دارالحدیث ہے، یہ آ کر کے میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی کے ایک شاگرد تھے مولانا احمد دہلوی، انہوں نے یہاں دارالحدیث کھولا، آج بھی سب سے بڑا ایک ادارہ ہے۔ اسی طرح دارالحدیث جو اجیاد میں وہاں مکے میں ہے، یہ بھی ان کے شاگردوں نے آ کر کے کھولا، بعد میں محمد بن عبدالرزاق وغیرہ نے اس کی محنت کی۔ یہاں سے لوگ گئے کہ 4 پریش تھے ان کے پاس، نواب صدیق حسن خان کے پاس، جو شب و روز حدیث اور تفسیر کی نشر و اشاعت کا کام کرتے تھے۔ 332 کتابیں خود انہوں نے لکھی، گھروں میں بھیجتے تھے۔ جو آدمی بلوغ المرام زبانی یاد کر لے اس کو 30 روپے کا وظیفہ ہمیشہ کے لیے جاری کرتے تھے۔ 30 روپے اس دور میں جانتے ہیں کیا ہوگا؟ 1307 میں ان کی وفات ہوئی، 1892 میں 30 روپے اس وقت کیا ہوگا؟ جو مشکات یاد کر لے اس کو 50 روپے، اور جو صحیح بخاری یاد کر لے اس کو 100 روپے، اور اس کے علاوہ یکجا منافع جو مولانا عبد الوہاب نابینا دہلی وغیرہ نے سب کیا تھا۔ تو یہ لوگ پورے طور پر ناصر الحدیث اگر ہندوستان میں کسی کا لقب دیا جا سکتا ہے ایمانداری کے ساتھ، بغیر کسی ظلم کے اور بغیر کسی مبالغے کے اور بغیر کسی تاریخی غلطی کے، تو حقیقت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے ناصر الحدیث کا لقب دیا گیا تھا دور سلف میں، ظاہر ہے ان کا مقام اتنا بڑا تھا۔ ان کی کتاب الرسالہ آج بھی اصول فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہے، جماع العلم اور چیزیں۔ اسی طرح سے امام میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی ہندوستان کی سرزمین میں 200 سال پہلے حدیث کے مجدد ہیں اور ناصر الحدیث کے لقب کے صحیح مستحق ہیں، مبالغے کے بغیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔